الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ درس سنن و آداب کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کے مجلس میں کھانے کے دوران، کھانے کے درمیان برتے جانے والے آداب کا مذاکرہ ہوگا۔ گزشتہ 2 مجلسوں میں پہلے دن کھانے کے متعلق عام آداب بیان کیے گئے، عام مذاکرہ ہوا کھانے کے متعلق۔ پھر اس کے بعد گزشتہ کل کھانے سے پہلے کے آداب کا الحمدللہ بیان ہوا۔ آج کا جو سبق ہے وہ کھانے کے دوران برتے جانے والے آداب۔ کھانا کھانے سے متعلق سلسلہ وار ترتیب پر ہم یہ مذاکرہ کر رہے ہیں۔ پہلے عام آداب ہوئے، پھر کھانا کھانے سے پہلے کے ہوئے، اب کھانا کھانے کے دوران کے آج ہوں گے، پھر اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد کے آداب بتلائے جائیں گے، پھر اس کے بعد کھانے میں دوسروں کے تعلق سے آداب بتلائے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کھانے کے دوران جن چیزوں کو برتا جاتا ہے، آج کے مجلس میں انہی باتوں کا مذاکرہ ہوگا۔ کھانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ان چیزوں کو جو ہم کھاتے ہیں، کھانے کے مسنون طریقے اور آداب کا لحاظ رکھا جائے تو یہ کھانا بھی بالیقین عبادت بن جاتا ہے۔ ایک ایک عادت کو بندہ عبادت بنائے، اسی لیے یہ سنتوں کا درس رکھا گیا۔ میرے ہماری عادتیں عبادت بن جائے، اسی لیے یہ درس سنن و آداب کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ آج کے مجلس میں کھانے کے دوران برتے جانے والے آداب کا بیان ہوگا۔ کھانے کے دوران سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھائے۔ جی، داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا۔ الحمدللہ اس چیز پر اکثر لوگوں کا عمل ہے، بلکہ بہت مکمل کی عدد کا اگر لفظ استعمال کیا جائے کوئی مبالغہ نہیں۔ داہنے ہاتھ سے کھانا کھانے کا رواج
معمول بہت عام ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگ ہوتے ہیں جو کھانا بھی بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ اب حدیث سنیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اے لڑکے یا غلام سم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام لے، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور داہنے ہاتھ سے کھانا کھا۔ تو ہم کھانا سب کے سب داہنے ہاتھ سے کھاتے ہی ہیں، لیکن سنت کی نیت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو پورا کرنے کی نیت نہیں ہوتی۔ تو آج ہم یہ پکا ارادہ کر لیں کہ ہم جب کھانا کھانے بیٹھیں گے، اور ہر وہ چیز جو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے اور ایسا کرنا اسلامی اسباق میں سے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں۔ تو داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ امت کا اکثر طبقہ اس عمل پر پابند ہے، بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس میں بھی سنت کی نیت کر لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو پورا کرنے کی نیت کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح الادب فی الدین ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ کھانا کھاتے وقت لقمہ چھوٹا لے، چھوٹا لقمہ لینا چاہیے۔ بڑے بڑے لقمے لینا، منہ بھر کے لقمے لے لینا، یہ بالکل انسانیت کے خلاف ہے۔ کوئی انسان بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ انسانوں کا طریقہ ہے، بلکہ منہ بھر کے نوالے لینا، لقمے لینا، یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ جتنے جلدی ہو سکے کھانا اپنے منہ کے اندر بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا لقمہ منہ کے اندر باقی رہے گا، بلکہ مکمل طور پر چبایا ہوا بھی نہیں ہوگا، مگر یہ کہ دوسرا لقمہ لینے کے منتظر ہوتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ پیغام اور سبق اور ترغیب دی گئی کہ ہم جب کھانا کھانے کے لیے لقمہ لیں تو بالکل چھوٹے چھوٹے لقمے لیں، بڑے بڑے لقمے لینا یہ بالکل مناسب نہیں۔ اسی طرح دوستو ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ 3 انگلیوں سے کھانا کھائے، 3 انگلیوں سے کھانا کھائے۔ بعض لوگوں کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا، لیکن الحمدللہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی موجود ہیں جن کی یہ عادت ہے کہ وہ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے ہیں، چاہے لقمہ ہو، کھانا ہو، روٹی ہو، سبزی ہو، ناشتہ ہو، 3 انگلیوں ہی سے کھاتے ہیں۔ ہم بھی اس کی کوشش کریں، مشق کریں، اگر بآسانی 3 انگلیوں سے لقمہ ہم لے سکتے ہیں تو ضرور لینے کی کوشش کریں، اور اگر مشکل ہو جاتا ہے تب تک اس کی مشق کریں، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر 5 انگلیوں میں کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، 3 انگلیوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھاتے تھے۔ اس کے اندر ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھیں کہ جب بھی لقمہ لینے لگیں، نوالا بنانا شروع کریں ہاتھ کے ذریعے سے، داہنے ہاتھ سے، تو عام طور پر انگلیوں ہی کا استعمال ہوتا ہے،
تو اولاً بندہ اس کی کوشش کرے کہ 3 انگلیوں سے کھائے، اور اگر نہیں ہو سکتا کافی کوشش کے بعد تو یہ کوشش ہو کہ 5 انگلیوں سے کھائے۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز کا ضرور یہ خیال رکھیں کہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں، سالن ہو جو بھی ہو، وہ صرف لگنے کے اعتبار سے انگلیوں تک ہی محدود ہو، ہتھیلی میں نہ لگے، پھر یہ بڑی بے ادبی ہو جائے گی۔ عام طور پر کھانا جب 5 انگلیوں سے کھایا جاتا ہے تو ہوتا ہے ہتھیلیوں کو بھی لگ جاتا ہے، یہ چیز اچھی نہیں، بلکہ 3 انگلیوں میں کھانے سے انشاءاللہ یہ چیز خود بخود نہیں ہوتی۔ مزید ایک ادب یہ ہے کھانے کے دوران برتے جانے والے آداب میں سے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے سے کھانا کھائے۔ جی اب حدیث سنیں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے سامنے سے کھا، وَكُلْ، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ جی یعنی جس انداز میں ہمارے سامنے پلیٹ رکھا ہوگا، چاہے ہم ایک پلیٹ میں ایک اکیلے انفرادی طور پر کھانے والے ہوں یا 3-4 لوگ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانے والے ہوں، بندے کو چاہیے کہ وہ ہر اعتبار سے اپنے سامنے سے کھانا کھائے۔ جی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے لیے ان دیے گئے اسباق میں غور کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین کتنا پیارا ہے، کتنا نرالا ہے، کتنا ستھرا اور صاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بندے کو گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کی ترغیب دی، وہیں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان چیزوں کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری پیاری باتیں بتلائیں کہ بندہ اپنی ذات کو ایسا بنائے کہ اس کی ذات عین انسانیت کے مطابق نظر آئے، ورنہ انسان سامنے سے کھائے، بائیں سے کھائے، درمیان سے کھائے، آگے سے کھائے، تو یہ ساری چیزیں انسان بالکل پسند نہیں کرتا۔ قربان جائیں اس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جس نے ہمیں کتنی پیارے باتیں بتلائیں۔ اسی طرح دوستو، اب آپ نے سنا کہ جب بھی کھانا کھائیں تو اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے، جی بالکل، لیکن درمیان میں ایک نوٹ سن لیں، اگر مختلف اقسام کے کھانے یا پھل رکھے ہوئے ہوں، اگر مختلف اقسام کے کھانے یا پھل رکھے ہوئے ہوں تو دوسری طرف سے بھی اٹھا کر کھا سکتے ہیں۔ جیسے ایک پلیٹ ہے، پلیٹ کے اندر پھل رکھے ہوئے ہیں، ایپل رکھا ہوا ہے، سیب رکھا ہوا ہے، کیلا رکھا ہوا ہے، انار کے دانے رکھے ہوئے ہیں، پپئی موجود ہے، کلنگڑا موجود ہے، خربوز موجود ہے۔ اگر ہم اپنے سامنے ہی سے کھائیں گے تو بس ہمیں ایک ہی قسم کا پھل کھانے ملے گا، اور اگر الگ الگ انداز سے، سامنے سے، بائیں سے، دائیں سے، درمیان سے، اس لیے کہ ایک پلیٹ کے اندر اگر مختلف قسم کے کھانے تو بالکل کھا سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے ہی سے کھائیں۔ اب دیکھیں حدیث سنیں، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے اکراش، جہاں سے چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، سامنے سے، دائیں سے، پلیٹ کے بائیں سے، درمیان سے، آگے سے، جہاں چاہتے ہو وہاں سے کھاؤ، اس لیے کہ یہ ایک قسم کی کھجوریں نہیں ہیں۔ تو یہ فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت فٹ ہوتا ہے جب پلیٹ میں، تشتری میں قسم قسم کے کھانے موجود ہوں۔ اب دیکھیں، بندہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے،
صرف دال چاول ہے، مثال دے رہا ہوں، صرف دال چاول ہے تو صرف سامنے سے کھائیں، اور اگر دال چاول کے ساتھ میں ایک طرف سبزی رکھی ہوئی ہے، ایک طرف گوشت کا سوکھا رکھا ہوا ہے، ایک طرف پاپڑ رکھے ہوئے ہیں، ایک طرف اچار رکھا ہوا ہے، تو وہ سامنے سے تو کھانا کھائے گا، لیکن اس کے پلیٹ میں جو مختلف قسم کی دوسری چیزیں ہیں، غذائیں ہیں، وہ ان کو اٹھا کر الگ الگ جانب سے بالکل کھا سکتا ہے۔ مگر یہ اصول اس وقت ہے جب مختلف اقسام کے کھانے ہوں تو، اور اگر مختلف اقسام کے کھانے نہیں ہیں، ایک ہی قسم کا کھانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سامنے سے کھانا کھائیں۔ اسی طرح دوستو ایک ادب یہ بھی ہے کہ برتن کے اطراف سے کھانا، بیچ میں سے نہ کھانا۔ کھانا ہے پلیٹ کے اندر رکھا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پلیٹ میں جو کھانا کھانا شروع کریں گے یا کھانا کھائیں گے تو کھانا ہم اپنے پلیٹ کے بازو سے، اطراف سے کھائیں گے، بیچ میں ہاتھ ڈال کر نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان سنیں، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک برکت درمیان میں نازل ہوتی ہے، لہٰذا برتن کے اطراف میں سے کھاؤ، درمیان میں سے مت کھاؤ۔ اب ہم پلیٹ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے نافرمان بندے، گنہگار بندے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ الگ الگ اعتبار سے ہم پر برکت نازل فرماتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، بندہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ساری زندگی ایسے گزاری، جوانی بڑھاپا ایسا گزار رہا ہے کہ بندے پر رحمت اور برکت کے بجائے زحمت نازل ہوتی، لیکن قربان جائیں اس پیارے اللہ پر جو کھانے کے وقت بھی بندے پر برکتیں اتار رہا ہوتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ درمیان پلیٹ میں لقمے بنا بنا کر نہ کھائے، اس لیے کہ درمیان میں اللہ تعالیٰ برکتیں اتارتے ہیں، برکتیں نازل کرتے ہیں۔ اگر درمیان ہی میں کھانا شروع کر دیا تو پھر برکت رہی کہاں؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، درمیان میں اللہ تعالیٰ برکتیں اتارتے ہیں، لہٰذا اطراف میں سے کھانا چاہیے، برتن کے اطراف سے کھانا کھانا، درمیان میں، بیچ میں سے بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ ایک ادب یہ بھی ہے دوستو، الادب فی الدین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ چبا چبا کر کھائے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ ڈاکٹروں سے، سائنسدان سے، سائنٹسٹ سے پوچھیں گے نا، وہ کہیں گے کہ بالکل ایسا ہی کھانا چاہیے۔ ان لوگوں نے تو ابھی ہمارے سامنے یہ چیزیں بیان کی، لیکن قربان جائیں اس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے اتنی پیاری پیاری پھول جیسی باتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین پر قربان جائیں، اس جیسا بے مثال دین کہیں نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ اسلام کا حسن اور خوبصورتی ہے۔ تو کیا کہا کہ چبا چبا کر کھانا، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ بندہ چبا چبا کر کھائے، اس کے بہت فائدے ہیں۔ اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندہ دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ اٹھا لے اور کھا جائے۔ گزشتہ کل کھانا کھانے سے پہلے کے متعلق کچھ آداب بیان کیے گئے، تو اس میں دسترخوان بچھانے کی خوب ترغیب دی گئی، کچھ باتیں بھی عرض کی گئی تھی اس سلسلے میں۔ تو ایک ادب یہ ہے کھانے کے درمیان میں کہ اگر کھاتے ہوئے کوئی لقمہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تو اسے اٹھا کر کھا لینا چاہیے، ضائع نہ کریں۔ اور یہ چیز اس وقت ہے جب نیچے دسترخوان ہو، جی، ورنہ مٹی لگ سکتی ہے،
فرشی کی گندگی لگ سکتی ہے، ٹیبل ہو تو اس پر کے جراثیم لگ سکتے ہیں، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ اب دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ جو اٹھا کر کھائیں گے، اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ گرنے والا لقمہ پلیٹ سے یا ہاتھ سے گرا ہوا ہو، منہ سے گرا ہوا نہ ہو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے بندہ لقمہ منہ میں ڈال رہا ہوتا ہے، پلیٹ سے اٹھا رہا ہوتا ہے، تو اسی وقت اس کے ہاتھ سے کچھ گر گیا، لقمہ گر گیا، یا پھر پلیٹ میں سے کچھ چیز گر گئی، تو ایسے موقع پر کھا سکتے ہیں نیچے دسترخوان لگا ہوا ہو۔ اور اگر دسترخوان بھی ہے لیکن گرنے والی چیز نہ پلیٹ سے گری ہے نہ ہاتھ سے گری ہے بلکہ منہ سے گری ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ نہ کھائے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، جب کسی کا لقمہ گر جائے، کھانا کھاتے وقت اگر لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے، اس کو صاف کر کے کھا لے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس گرے ہوئے لقمے کو بندے کو چاہیے کہ وہ شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ جی، پتہ چلا کہ شیطان لقمے گرائے گا، کیوں؟ اسے بھی کھانے کو ملے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اسے صاف کر کے کھا لیا کرو، اس لیے کہ اسے شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح دوستو، کھانا کے درمیان سے متعلق ایک ادب یہ ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کل، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا غلام سم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا کر، بسم اللہ پڑھنا یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنا۔ اگر بعض دفعہ یہ چیز بھول جائے، یہ دعا پڑھنا بھول جائے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری دعا درمیان کے لیے بتلائی۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے، فَإِن نَسِيَ، اگر وہ بھول جائے تو پھر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس دعا کے سلسلے میں درمیان میں ایک بات بتا دوں، بہت سارے لوگ الحمدللہ دعا پڑھتے ہیں، معمول ہے لوگوں کا، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ کو اول ہو و آخر ہو پڑھتے ہیں، اول ہو لام پر جزم پڑھتے ہیں، و آخر ہو را پر بھی جزم پڑھتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ بہت سارے لوگ بسم اللہ اول و آخر ہو پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اسی طرح دوستو، کھانا کھانے کے درمیان سے متعلق ایک اہم ادب، جب کھانے میں مکھی گر جائے، بعض دفعہ ہوتا ہے پلیٹ کھلا رکھا ہوا تھا، برتن کھلا تھا، کوئی کسی چیز سے ڈھکی ہوئی نہیں تھی تو مکھی گر جاتی ہے، بعض دفعہ دودھ کے پیالے میں گر جاتی ہے، بعض دفعہ شربت میں گر جاتی ہے، بعض دفعہ چائے میں بھی گر جاتی ہے۔ اب دیکھیں کیا کہتے ہیں، جب کھانے میں مکھی گر جائے اور کھانا چاہے اور ٹھنڈا ہو تو مکھی کو جو ہم نکال کر باہر پھینکیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہمیں یہ ترغیب دی گئی کہ مکھی ایک طرف سے گری ہوئی ہوتی ہے، پوری ڈوبی ہوئی نہیں ہوتی، وہ ایک طرف ایک سائیڈ سے گری ہوئی ہوتی ہے، اپنے ایک پر کی طرف سے گری ہوئی ہوتی ہے، دونوں پروں کے ساتھ میں وہ بالکل ڈوبی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ مکھی کو پورا ڈبو کر پھینک دینا۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گلاس میں
جس میں دودھ رکھا ہوا ہے یا پلیٹ ہے کھانا رکھا ہوا ہے، اس میں مکھی گر گئی، دال میں گر گئی، دودھ میں گر گئی، سافٹ ڈرنک میں گر گئی، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ کوئی آدمی ایسا تو نہیں ہوگا کہ مزید ایک چیز اس میں مل گئی تو اسی کو بھی کھا لے۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ چیزوں کو دیکھ کر کھانا چاہیے، بعض دفعہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ قربان جائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ کتنی پیاری چیزیں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائیں کہ پانی پینا ہو تو دیکھ کر پئیں، کھانا کھا رہے ہیں دیکھ کر کھائیں، یہاں وہاں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں نگل رہے ہیں، یہ بالکل طریقہ اچھا نہیں ہے۔ تو مکھی کو پورا ڈبو کر پھینک دینا ہے اور پھر اس کھانے کو کھانا ہے یا پینا ہے۔ اب حدیث سنیں، اللہ اکبر، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے پینے کی کوئی چیز، پانی ہو، سافٹ ڈرنک ہو، جو بھی ہو، جب کسی کے پینے میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دے، جیسے گری ہوئی اسی حالت میں نکال کر باہر نہ پھینکے بلکہ اسے مکمل ڈبو کر باہر پھینکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا فائدہ بتلاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں علاج یعنی دوا ہے، شفا ہے۔ اب مکھی جو گری ہوئی ہے یقینی طور پر وہ ایک طرف سے گری ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی عالم الغیب بھی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کے کس پر کے اندر شفا تھا، کس پر کے اندر بیماری تھی۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اسے ڈبو کر باہر پھینکے تاکہ اگر وہ بیماری کے پر سے گری ہوئی تھی تو شفا بھی مل جائے، علاج بھی مل جائے، دوا بھی مل جائے۔ جی اسی طرح دوستو کھانے سے متعلق ایک ادب یہ بھی ہے درمیان میں، دوران طعام اچھی باتیں کرنا، یعنی کھانا کھانے کے درمیان اچھی باتیں کرنا، ٹینشن والی باتیں نہیں کرنا۔ بہت اچھی بات مجھے یاد آئی، ایک دفعہ باگل کوٹ ضلع میں کسی ایک علاقے کا سفر تھا، حضرت اقدس مفتی عمر صاحب جونپوری دامت برکاتہم کی خدمت میں۔ تو حضرت مفتی صاحب کے ساتھ کھانا کھانے جب یہ گنہگار بندہ بیٹھا تو بندے نے ایک بات پوچھی حضرت سے، تو حضرت نے فوراً ٹوک دیا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اصلاح ہوتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے، حضرت مفتی صاحب نے ہمارے بڑے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کھانا کھانے کے درمیان ایسی بات نہ کریں جس سے دماغ پر بوجھ ہو۔ جی اگر دماغ پر بوجھ ہوگا تو بندہ مکمل طور پر سیراب ہو کر، شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھائے گا، بلکہ ہمارے بڑے حضرت والا محی السنہ شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کے درمیان بندے کو چاہیے کہ وہ مسئلے مسائل بھی نہ پوچھے، اس لیے کہ مسئلے کا جواب دینے کے لیے بھی بندے کا دماغ کتابوں کی طرف جائے گا تو دماغ پر زور پڑے گا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری باتیں۔ تو دوران طعام، کھانا کھانے کے درمیان میں بندے کو چاہیے کہ وہ اچھی باتیں کریں۔ بعض لوگ کھانا کھانے کے درمیان ڈانٹتے ہیں، بڑے بچے کو ڈانٹتے ہیں، ماں باپ ڈانٹتے ہیں، یا کہیں پر تبلیغی جماعت ہو تو امیر صاحب نے ڈانٹ دیا، یا مدرسہ ہو تو بچوں کو اساتذہ نے ڈانٹ دیا۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، دماغ پر بوجھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ صحیح طور پر نہیں کھا پاتا۔ یہ بات احیاء العلوم کے اندر موجود ہے۔ کھانا کھانے میں بندے کو چاہیے وہ اچھی باتیں کریں، ایسی باتیں کریں کہ دل بہلے اور بندہ اچھی طرح شکم سیر ہو کر کھانا کھائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب جو لفظ میں نے استعمال کیا شکم سیر ہونا، پیٹ بھر کر کھانا، اس سے یہ مراد نہیں کہ مکمل پیٹ بھر کر گلے تک کھانا پہنچ جائے۔ گزشتہ کل کی مجلس میں ہم نے یہ بات عرض کی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ مکمل پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے،
ہم نے سنا نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، 16 سال تک میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور جس دن کھایا اس دن میں نے قے کر کے نکال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غفلت آتی ہے، بہت ساری باتیں اس وقت بتائی گئی تھی، یوٹیوب پر وہ باتیں موجود ہیں، ہم سن سکتے ہیں گزشتہ کل یا اس سے پہلے کی مجلس میں۔ اسی طرح دوستو ایک ادب یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھانا، جی زبان جل جائے گی، گلے میں تکلیف ہوگی، منہ میں تکلیف ہوگی، ہاتھ لیں گے گرم گرم تو ہاتھ میں بھی تکلیف ہوگی، تو کھانا اپنے گرماہٹ کے اعتبار سے معتدل ہو، بہت زیادہ گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی پیاری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تکلیف نہ پہنچے، کیسے ترغیباً اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ کھانا جو زیادہ گرم نہ ہو بڑی برکت والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعظم کا لفظ استعمال ہوا ہے، مسند احمد کے اندر یہ بات موجود ہے، اعظم بڑی برکت۔ اب آپ سوچیں کہ گرم کھانے کا تعلق کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اتنا بچایا اور کہا کہ دیکھو گرم گرم کھانا مت کھانا، اس لیے کہ جو کھانا زیادہ گرم نہیں ہوتا وہ اللہ کے نبی نے صرف اتنا نہیں کہا کہ وہ برکت والا ہوتا ہے، بلکہ اپنی امت کو بچانے کے لیے کتنا پیار بھرا لہجہ، کتنی میٹھی بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اعظم للبرکہ، بڑی برکت والی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح دوستو کھانے پینے کی چیز میں پھونک نہ مارنا، کھانے پینے کی چیز میں پھونک نہیں مارنا چاہیے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال کے اندر یہ بات موجود ہے، 3 پھونکیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمائی، ناپسند ہیں۔ ایک سجدے میں پھونک مارنا، بندہ سجدے میں جائے وہاں پر پھونک مار رہا ہے سجدے میں، یہ چیز ناپسند ہے۔ دوسری مشروب میں پھونک مارنا، یعنی جو چیزیں بندہ پیتا ہے اس میں پھونک مارنا۔ آج کے زمانے میں بندہ کافی پیے گا، چائے پیے گا، گرم دودھ پیے گا، تو ایسے موقع پر بندے کو چاہیے کہ وہ گرم نہ پیے، اسے تھوڑا ٹھنڈا کرے۔ گرم پیے گا تو بالیقین اس میں پھونکے گا تو منہ کے جراثیم جائیں گے، تکلیف ہے، بیماریوں کا اندیشہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اسی طرح دوستو ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ ٹیک لگا کر نہ کھائیں، ٹیک لگا کر نہ کھائیں۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ٹیک لگا کر لآکلو، میں نہیں کھاتا متکئن، ٹیک لگا کر۔ گزشتہ کل کے مجلس میں ہم نے سنا تھا کہ بندہ کھانے میں ایسی نشست اختیار کرے، ایسی لمین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین، نبیوں کے نبی، شہنشاہ، اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ گزشتہ کل کے مجلس میں ہم نے سنا یا اس سے پہلے، میں تو ایسا بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے، جی۔ تو پتہ چلا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ عاجزی اور انکساری والی نشست کو اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔